أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی جب غزوہ تبوک کا جو لشکر گیا ہوا تھا غزوہ تبوک کے لیے، وہ جب واپس پلٹ کر مدینے پہنچے گا، اس وقت کی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعنی عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی عمل جو ہے وہ انسان کا وہ صداقت کی میزان ہے. جیسا کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کا عمل بتا دیتا ہے کہ وہ سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے. اور یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ یہ جو منافقین ہیں جب آپ پلٹ کر کے جائیں گے تو آپ کے لوٹنے پر آپ سے کیا کیا عذر پیش کریں گے، کیا کیا بہانے کریں گے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہانے باز لوگ بہانے کریں گے. تو جب کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن. اس کے ساتھ 3 طرح سے معاملہ کیا جا سکتا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہر اور باطن میں اس کے عذر کو قبول کر کے اس کو یا تو معاف کر دیا جائے، ایک یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی معذرت قبول نہ کی جائے اور اس کو سزا دی جائے. اور تیسری کنڈیشن جو ہے یہ بہت ہی سخت کنڈیشن ہے، بہت ہی ایک ایسی بات کہ جس کا انسان پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ گناہ کرنے والے سے اعراض برتا جائے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے. جسٹ اگنور. آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو اگر اگنور کرنے لگے، آپ نے کچھ بھی گناہ کیا، آپ آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، میں معاف کر دیجئے اور جس کے ساتھ معاملہ آپ نے غلط کیا وہ اگنور کر رہا ہے آپ کو، تو یہ سب سے بڑی سزا ہے. تو یہاں پہ
ان لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ کرنا ہے، اور وہ لوگ آ کے کس کس طرح کے بہانے کریں گے، ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی ان کو پھر ان کی طرف سے اپنے آپ کو موڑ لو، اعراض برتو ان سے یا پھر اگنور کرو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ راضی نہیں ہو سکتا ایسے فاسق لوگوں سے۔ تو جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اس کو کافی ہو جائے گا، اور جو شخص لوگوں کی رضامندی اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کو اپنے کام کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کام کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے یا پھر اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کو ناراض کر رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی کے خاطر کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے خاطر اس کے بندوں کو ناراض کیا۔ اور دوسری صورت میں اس کا الٹ، اس کی جو ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ متضاد سچویشن ہے، الٹ سچویشن ہے، اپوزٹ سچویشن ہے، وہ سامنے آئے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ تو یہ بدوی عرب جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں اور قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے ان کے اندر مزاجن سختی ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کی سختی اور اس کے مزاج کی سختی دور ہو جائے تو پھر اسے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہم دور نہیں کر پاتے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں میں کوئی چیز جاتی نہیں، یا ہمیں کسی چیز کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کے دماغ پہ دل پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا دوسروں پہ، یا پھر ایک ان کا مزاج بہت سخت ہے، تو ان کا علاج بتایا گیا کہ اس دل کی سختی کا علاج، اس مزاج کی سختی کا علاج اللہ کے دین سے واقفیت ہے، اور پھر انسان خود بخود نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ نے تو اس دین کے حدود سے لوگ ناواقف، یہاں سے ہم شروع سے آیت کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت بھاری ہے، ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور ان کے اوپر ایک طرح کا امتحان ہے اس کا دینا، اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنا پیسہ اس مد میں بھی خرچ کریں۔ لیکن دوسری طرف کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور
اسے اللہ کے یہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ صرف یہ کہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ تو ہم کو پتہ ہی تھی بات، یہ بات سبھی کو علم ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات پتہ کیا چل رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر کیونکہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو صدقہ کرنے والوں کی نسلوں کو اس کے خیر پہنچتی ہے اور خیر و برکت سے وہ مالا مال ہوتے ہیں۔ تو صرف انسان کو اپنے طور پر اپنے آپ کو ہی اس کے خیر نہیں پہنچتی جو وہ صدقہ کرتا ہے، بلکہ اس کی نسلوں کو ان کے خیر پہنچتی ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اس بات کے خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزارے، ان کے لیے خیر و برکت والی زندگی ہو، تو نسلوں کو خیر پہنچانے کا ذریعہ صدقہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، السابقون الاولون، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، عمل کرنے میں پہل کی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے اللہ کی رضا تلاش کرنے میں کس کی پیروی کی؟ ان لوگوں کی پیروی کی، ان سابقون اور اولون کی، ان انصار کی، ان مہاجرین کی پیروی کی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں احسان کے درجے پر عمل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، یعنی جو دیہات کے علاقے کے لوگ ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اس قدر ایکسپرٹ ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کمال درجے کی فراست کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا، اب یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں کہ الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں مدینے میں، مدینے کے اطراف میں، تو ان سب میں کیا کیا صفات ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، کہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان سب کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، یعنی ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، یعنی کہ ان سے جو قصور ہوا اس کا انہوں نے اقرار کر لیا، اور ان کے اعمال دونوں طرح کے ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ تم نے زبانی کلامی آ کر کے معافی مانگ لی اور اس کے بعد پھر جو تمہاری مرضی آئی کرتے رہے، نہیں، اب تمہارے اوپر چیک ہوگی کہ تم اب عمل کیسا کرتے ہو۔ تم نے معافی تو مانگ لی ہے اور تمہارے اعمال ملے جلے بھی ہیں، لیکن اب تم پر ایک چیک رکھی جائے گی، اور یہ نہیں ہوگا کہ
بس تم جو مرضی آئے اس کے بعد، اپنی معافی کے بعد جو مرضی آئے کرتے رہو۔ تو محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ بات ایک طرح سے روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے مارکوں میں برابر شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی رائے کیا ہے تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی۔ قبل اس کے کہ ان سے کوئی باز پرس کی جاتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا، ایک پلر سے باندھ لیا، اور یہ پلر ابھی بھی آپ ریاض الجنہ کے علاقے میں، اللہ آپ سب کو لے جائے، وہاں پر یہ پلر موجود ہے جہاں اس پر لکھا ہوا ہے باقاعدہ ستون ابی لبابہ۔ تو یہ ایک ستون تھا، ایک پلر تھا جس سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر نیند اور کھانا حرام ہے جب تک کہ ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بغیر کھانے پینے کے، بغیر سوئے ہوئے بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات غیر مخلص نہیں تھے، عادی غیر مخلص نہیں تھے، لیکن ان کا جو یہ عمل تھا اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ غیر مخلص ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ اپنے قصور کو قصور مان کر اعتراف کر لیا اور پھر اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نادم ہے اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہے۔ تو سبحان اللہ، اس طرح سے ان کی معافی ہوئی۔ آگے بھی اس طرح کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، اب اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ اب دیکھیں کہ ڈفرینٹ گروپس ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ اب نہیں گئے جو تبوک پر، ایک تو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے آ کے عذر بہانے تلاش کیے اور ان کے لیے پھر بہت سخت بات کہی گئی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو احساس ہو گیا ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے آ کر کے اعتراف کر لیا، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو خود سزا دی، اور پھر صدقے میں اپنا مال خرچ کیا تاکہ جس مال کی وجہ سے، جس عیش کی وجہ سے وہ رک گئے تھے اس کو اپنے سے دور کر دیں۔ اور پھر اب ایک اور گروپ ہے، ایک اور طرح کے لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں بھی ہم ابھی اور آگے مزید کچھ آیتوں کے ترجمے کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ اور لوگ ہیں، یہ ایک اور گروپ ہے، جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا
یعنی مسجد زرار کے نام سے ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور کہا یہ تھا جبکہ پہلے سے مسجد نبوی شہر میں موجود تھی اور مسجد قباء شہر کے اطراف کے لوگوں کے لیے موجود تھی، لیکن انہوں نے ایک اور مسجد بنائی۔ ان کا ارادہ کیا تھا کہ یہاں پر اپنی خفیہ میٹنگیں کریں گے اور اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن بظاہر انہوں نے اس لیے یہ مسجد بنائی تھی کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دور چل کے جانے میں، تو جو اس قریب کے لوگ ہیں یہاں آ کر کے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام چاہے خواہ نیکی کا ہو، لیکن اگر وہ اس میں کرنے میں نیت ہو رہی ہے انسان کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ عذاب کا مستحق ایسا شخص جو کوئی بظاہر اچھا کام اس لیے کرے کہ وہ دین کے کسی کاز کو نقصان پہنچائے۔ تو اس بات سے بہت زیادہ پناہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نادانستگی میں ایسے کسی عمل میں شریک ہو جائیں۔ اور نیک عمل کے لیے ہر حال میں شرط یہ ہے کہ نیت انسان کی خالص ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کہہ دیا تھا جب تبوک کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ میں اس وقت جا کر کے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ان لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ آپ چل کر کے وہاں ایک بار نماز پڑھ لیں تاکہ وہ برکت ہو اس سے، آپ کی آمد سے، اور پھر وہ مسجد کی حیثیت اختیار کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی پر، تبوک سے واپسی کے سفر پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے، لیکن تبوک سے واپسی کے سفر میں آپ کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا گیا کہ یہ مسجد کس مقصد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا آپ کو اس میں جا کر نماز نہیں پڑھنا۔ لا تقم فیہ ابداً، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئیں کہ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اور پاک رہنے میں انسان کا اپنے آپ کو پاک رکھنا اور وضو سے رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی وضو کرنے والے کے لوگ جو قیامت کے دن اپنے وضو کرنے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات آتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو رات میں ایک فرشتہ اس کی چادر میں سوتا ہے، اور جب وہ شخص کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما دے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کی اول شرط ہے پاکی اور صفائی، تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا گھر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ تو اخلاص ضروری ہے نیکی کے ہر کام میں، اور یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کھوکھلی بے ثبات کا گھر پر ایک عمارت بنائی گئی، تو اس سے مراد مسجد زرار ہے جو اس وقت پر منافقین نے تعمیر کی تھی ایک غلط مقصد کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے منافقانہ مکر و دغا کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے، اور بے ایمانی کا روگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ روگ بھی ان میں موجود رہے گا، اور اس روگ سے، اس نفاق کے روگ سے یہ کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر پائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو اللہ اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے ایک
تجارت ایک بیع سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک خرید و فروخت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان ایک محض عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اور اس کے معاوضے میں اللہ کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی یہ وعدہ تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اس آیت میں ان مومنین کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں اس جنت کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے دین کے راستے میں کھپا ڈالتے ہیں۔ تو پھر ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ العابدون الحامدون، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور حامدون اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ بس بندگی مارے باندھے کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو یہ ڈال دی گئی ہے، ایک بہت بھاری کام ہے یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب تو ایک مصیبت سمجھ کر اس کو نہیں کرتے، بلکہ اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی تعریف کے گن گاتے ہوئے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ تو زمین میں گردش سے کیا مراد ہے کہ سیاحت سے مراد صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ یعنی وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سیاحت کرتے ہیں، اس کے دین کی بلندی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ پھر اور کیا کام کرتے ہیں وہ؟ الراکعون الساجدون، جو رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ ان مومنین کی صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ اس تجارت کو کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ تو کس وقت یہ بات کہی تھی انہوں نے؟ جب آگ میں ڈالے گئے تھے اور اس کے بعد ان کے باپ نے ان کو دھمکیاں دی تھیں، اور اس کے بعد وہ اس جگہ سے نکل آئے تھے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ چنانچہ اس وعدے کی بنا پر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ کہ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک
وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد۔ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ تو یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی، مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا باغی ہے اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا، تو وہ اس سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف براعت کر لی۔ تو اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی ان کو محبت سے پالا پوسا بھی ہوگا، اس کے باوجود یہ بات کہی گئی کہ تمہارے چاہے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کرنا کسی قیمت پر۔ ہاں، ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پہلے یہ بتا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ لوگوں کو کن خیالات سے، کن اعمال سے، کن طریقوں سے بچنا چاہیے۔ پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری اور غلط کاری پر ہی اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راستے پر ان کو ڈال دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی تبوک کے موقع پر، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی ان میں کچھ نہ کچھ ایسے وسوسے آ چکے تھے کہ وہ بھی نہ جائیں، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کے دل میں جو بھی آیا تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور نبی کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ آگے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ 3 لوگ کون تھے؟ بڑا سبق آموز یہ واقعہ ہے، اس کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم نصف پورا نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا پورے طور سے آپ کے سامنے آنا جزیات کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، اور ہمارے دورہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لیے عمل کے موتی چنیں۔ یہ تینوں صاحب جن کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا، ان کے نام کیا کہتے ہیں؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، اوپر کی آیات میں چیز آ چکی ہے کہ تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے۔ تو آخری اس ذکر 2 اصحاب تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہو چکے تھے، اور ان کی جو صداقت تھی وہ ہر شعبے سے بالاتر تھی۔ اور پہلے جو صاحب تھے کعب بن مالک، وہ اگرچہ بدری نہیں تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی اور ان پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے،
40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینے کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ آخر کار جب ان کے اس طرح کے مقاطع کو، یعنی کہ ان کے الگ کیے جانے کو، بائیکاٹ کو 50 دن ہو گئے، تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔ ان تینوں اصحاب میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ بہت سبق آموز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، ایک قصہ خود بیان کیا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سستی انسان کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے، اور وہ بھی نیکی کے کام میں۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا۔ پھر وہی سستی میرے لیے رکاوٹ بن گئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ اور ہمارے ساتھ یہ کب ہوتا ہے؟ یہی سستی ہمیں نماز کے آخری وقت تک لے جاتی ہے، اور کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اس سستی سے۔ پھر فرماتے ہیں، اس زمانے میں جب کہ میں مدینے میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور کر رکھا ہے۔ اب افسوس ہونے لگا، اب پچھتاوا ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذر پیش کیے اور لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے، یعنی ان منافقین کی تعداد کیا تھی؟ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ پر چھوڑ کر فرمایا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانا تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی بہانہ کیوں نہیں کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور نیک آدمیوں مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ تو انسان کو اپنی سچائی پر جمے رہنے کے لیے اچھی صحبت اور اچھے نیک ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر دوسروں کو برائی پر دیکھ کر اس کو بھی شیطان بہکاتا ہے کہ تم ہی بیوقوف ہو جو یہ کام کر رہے ہو اور باقی تو سب عیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر آ کر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں کوئی میرا واقف کار نہیں۔ لوگوں کی اطاعت کا حال دیکھیے کہ ان کے بہت سارے دوست بھی تھے اس بستی میں، رشتہ دار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، بائیکاٹ، لہذا بائیکاٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اطاعت کا جذبہ۔ سبحان اللہ۔
مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے نظر ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے ساتھی ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے نیچے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک اور ٹیسٹ ہے ان کا، اور یہ ٹیسٹ بہت ہی ایسا ٹیسٹ ہے کہ واقعی اللہ ہی نے ان کو اس میں ثابت قدم رکھا، ورنہ کوئی بھی اور ہوتا تو شاید بہک جاتا۔ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا، شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ملا، اور اس نے شاہ غسان کا، یعنی غسان کا جو بادشاہ تھا، اس کا خط حریر میں، ریشم میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ایک اور آزمائش ہے، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ یعنی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور آئی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کو اہمیت دے کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس خط آ رہا ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ سر تاپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے معافی آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معافی آ جائے۔ 40 دن اسی حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! اتنے دن کے بعد جب ایک خوشی کا موقع آیا تو پہلا کام کیا کیا؟ سجدے میں گر گئے۔ تو سجدہ شکر جو ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، سب سے پہلے اس کو کسی دوسرے کا نہیں، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ گھڑی نصیب کی اور اس نے یہ نعمت نصیب کی۔ پھر حال کیا ہوا؟ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ اس وقت کے لوگوں کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، جب ان کو اللہ نے اور رسول نے معاف کر دیا، تو پھر لوگوں نے اپنے دل میں کوئی ان کے لیے قدورت نہیں رکھی۔ ہمارے پاس تو حال کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کسی کی طرف سے منسوب کر کے جھوٹ بھی اس کے خلاف کہہ دے تو پھر لوگ اس سے ایسا ناتا توڑتے ہیں کہ پھر اس سے ملنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے صلے میں، یعنی جس سچ بولنے کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مجھے اس سے بچائے گا۔ تو یہ قصہ بہت زیادہ سبق رکھتا ہے۔ سچائی انسان کو ہر حال میں نفع دیتی ہے، چاہے وقتی طور پر اسے کوئی اذیت اٹھانا پڑ جائے، اس کی کوئی آزمائش آ جائے اس سچ کے بولنے کی وجہ سے، جو کہ اگر وہ جھوٹ بولتا تو اس آزمائش سے بچ جاتا، لیکن آخر میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس رضا کے لیے وہ پھر بھول جاتا ہے اس رضا کو حاصل کرنے کے بعد کہ کوئی اس کی آزمائش بھی آئی تھی۔ تو سچائی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی، ایسی ہی سچائی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی کے لیے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، صرف اس بات کو لے کر کے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے یہ قربانی کی تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر لوگوں کی نظر میں ہم سچ بول کر کے برے بن بھی جائیں تو اپنے رب سے ہم معافی کے خواستگار ہو کر اس کی نظر میں ہم کوئی مقام حاصل کر لیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ اس واقعے کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ راست بازی اور سچ اور صدق کیا چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے کس درجے میں محبت تھی کہ معافی تو ان کی ہوئی اور چہرہ خوشی سے آپ کا چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی سے راضی ہو جائے اور اس کی حقیقت میں معافی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ کیا کہا گیا؟ اس صدق و وفا کی کہانی کے بعد کیا بات ہم سے کہی جا رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ یعنی جنگ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے زیبا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک مشکل کے وقت میں چھوڑ کر کے بے پرواہ ہو کے اپنے اپنے نفسوں کی فکر میں لگ کر گھر بیٹھ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی جتنی محنت اسی کے مطابق اجر۔ جیسے ہی بندہ نیت کر لیتا ہے کسی نیک کام کی، اس کا اجر لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان مسجد کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، اس کے ایک ایک قدم کا اجر لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی تو مسجد جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، لیکن اجر لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، کسی کی کوئی خدمت کرنے کے لیے نکلتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، نیت بس کی اس نے، اس کا اجر کی لکھائی شروع ہو گئی، اور پھر جب وہ کام کر لیا تو 10 گنا لکھ دیا گیا، اور 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نیت کی یہ وقت ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ غلط نیت کر کے مسجد بنائی گئی، ایک بہت بڑا نیکی کا کام کیا گیا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا کیونکہ نیت بری تھی۔ نیت تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ کی کاز کو نقصان پہنچانے کی، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کے لیے جو محسنین ہوں اور عمل صالح کریں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور ان کی نیتوں کے بدلے سے ہی، نیتوں کے کرنے کے ساتھ ہی ان کے لیے اجر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً
اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ تو آپ نے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب تبوک کا سفر تھا تو کس کس طرح لوگوں نے اپنا مال لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ جن کے پاس زیادہ تھا انہوں نے زیادہ، جن کے پاس کم تھا انہوں نے کم، کسی نے محنت کر کے کمایا، کسی نے رکھا ہوا لا کر کے دیا، اور ہر طرح سے اللہ کے راستے کی مدد کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی وادی وہ پار کریں، یعنی جہاد کرنے کی کوشش میں کوئی راستہ وہ کراس کریں اور کچھ بھی دیں، تھوڑا یا بہت، کوئی اماؤنٹ اس میں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں بدلہ عطا کرے گا۔ آج ہمارے سامنے جہاد کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن جد و جہد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اس راستے میں تھوڑا خرچ کریں، زیادہ خرچ کریں، کسی طرح سے خرچ کریں، چاہے مال خرچ کریں، اپنی جسمانی صلاحیتیں خرچ کریں، اپنی خدمات کسی طور پر بھی پیش کریں، کسی کو پڑھائیں، لکھائیں، پڑھوائیں، لکھوائیں، کسی بھی طرح کا ایسا عمل جو اللہ کے دین کے فروغ کا باعث بن جائے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل انسان کا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ غزوہ تبوک میں تو یہ ہوا تھا کہ ایک عام حکم دیا گیا تھا کہ سب نکلے، لیکن ہر غزوے کے موقع پر ایسی کیفیت نہیں تھی کہ سب لوگ نکلے، بلکہ کچھ لوگوں کو مدینے میں رکنے کے لیے کہا جاتا تھا تاکہ مدینے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت کا کام کریں، یا پھر جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے تھے اور لشکر بھیجا جاتا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مقصد بھی تھا کہ سارے لوگ ہر غزوے میں نہ نکلیں تاکہ کچھ لوگ علم کی خدمت کریں، کچھ لوگ علم حاصل کریں اور پھر وہ اپنے اطراف کے لوگوں کو وہ علم پہنچائیں۔ تو اس سے علم کی بھی فضیلت سامنے آتی ہے کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا جیسے مجھ کو تمہارے ادنا انسان پر فضیلت ہے۔ اور پھر علم کو شیئر کرنا، علم کو پہنچانا اور علم کے راستے کو دوسروں کے لیے بھی آسان کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا گیا علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، تو کون شخص ایسا ہے کہ جو جنت کے اس راستے پر نہیں چلنا چاہے گا؟ تو جنت کے اس راستے کو انسان اپنے لیے بھی آسان کرے اور ان لوگوں کے لیے بھی آسان کرے کہ جو اس جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کسی قسم کی کوئی مدد کسی دوسرے کی کرتا ہے، چاہے ایک لنک بھیج کر کے ہی کوئی آج کے دور میں کسی کی مدد کرے، چاہے کسی طرح سے بھی رہنمائی کر کے کرے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی سیکھیں، آپ بھی اس علم سے مستفید ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر بات لکھی جاتی ہے، اور جتنا اخلاص ہوگا اس کام میں اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا ہے،
اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کی بیماری کی علامت ہے کہ کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ پوچھتے تھے کہ تمہارے اوپر اس کا کیا اثر ہوا، اس کا تم کو کیا فائدہ ہوا، مذاق کے طور پر۔ جیسے آج بھی حال کیا ہے کہ آپ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ واقعی اس کو عمل میں نہیں لاتے تو دوسرے لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ کہتے ہیں آپ تو بڑی قرآن کی کلاسز جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ کر کیا رہی ہیں، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ آپ تو بالکل نہ، کوئی چینج نہیں آیا آپ کے اندر اس سے۔ اسی طرح آپ غیبت کرتی ہیں، اسی طرح جھوٹ بولتی ہیں، اسی طرح سے آپ کا اور روز کا معمول ہے۔ تو قرآن آپ کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ذریعہ بن گئے ہیں کہ آپ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ گویا اس کی آیات کوئی اثر نہیں رکھتی، نعوذ باللہ، کیونکہ جو قرآن کی آیات سے اثر لیتے ہیں تو پھر تو ان کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہی نہیں کہ ظاہری تبدیلیاں کہ بس وہ لباس کے معاملے میں تبدیل ہو جاتے، بلکہ ان کا دل بدل جاتا ہے، ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قلب سلیم آ جاتا ہے، جو ہر چھوٹی سے چھوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہر اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی کام اس سے ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، چاہے وہ زبان کی ایک جنبش سے جھوٹ بولنا ہو، چاہے غیبت کرنا ہو، چاہے اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سامنے آ جائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہر وقت اپنی زبان کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کی فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ملوث نہ ہو جائیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو قاعدہ کیا تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے تھے اور پھر مجمع عام میں اس صورت کو خطبے کے طور پر سناتے تھے۔ تو اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہم وطن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے تھے، ڈوب جاتے تھے ان آیات میں اور اس سے اپنے لیے عمل کی راہیں منتخب کرتے تھے۔ لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا، وہ تو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم ہوتا تھا اور اس اجتماع میں اگر وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دیتے۔ مگر اس خطبے سے، اس بات سے، ان آیات سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، نہایت بددلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرا لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کس طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگیں اور نجات حاصل کریں۔ تو ان کی اس حالت کی یہاں ان آیات میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ آخری 2 آیات سورہ توبہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو سنن نبی داؤد میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے صبح و شام 7 بار اس کو پڑھا، کس کو؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو جس نے صبح و شام 7 بار اسے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا، یعنی اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ان دونوں آیات میں سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ایک لیڈر کے لیے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا بہترین لیڈرشپ کی ضمانت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہارے ہی لوگ، تم ہی جیسا ایک انسان ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ تو ایک لیڈر کی کیا کوالٹی ہونا چاہیے کہ اگر اس کے لوگ، اس کے فالوورز کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس پر خود وہ بات بہت بھاری ہو کہ کس وجہ سے، کون سی بات ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے اس کے ماننے والے کسی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، اور ایک لیڈر ہمیشہ اپنے لوگوں کی فلاح کا، کامیابی کا حریص ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ترقی کریں، اس کے لوگ آگے بڑھیں، اس کے لوگ ہر طرح سے حفظ و امان میں رہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بس میرا گھر بھر جائے اور مجھے سب اچھا کہنے لگے، میری واہ واہ ہونے لگے، اور جو پیچھے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں ان کا کچھ بھی بنتا رہے۔ پھر اس کے بعد جو بات ہے بڑی اہم ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور ان کی رحمت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھا دی گئی کہ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، تمہاری اتنی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز کے باوجود کہ تم ان کے لیے کس درجے کے خیالات رکھتے ہو، احساسات رکھتے ہو، تو پھر اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس ہے، اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اس صورت میں الحمدللہ جو کچھ بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تسبیح کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم کون ایسا ہے ہم میں سے جس کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان محفلوں کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور واقعی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم ویلیو کریں کہ ہمارے لیے کتنا اہم تھا ان سب چیزوں کا پڑھنا، اور اگر ہم نہ پڑھتے تو اس علم سے ہم لا علم رہ جاتے، اور پھر ان کاموں کو ہم کر نہ سکتے جو آج کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ یونس ہم کل شروع کریں گے، اور پھر اس بارے کو مکمل بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔